نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی اگر بے نمازی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم ہر شے اپنی بیوی سے منوا لیتے ہیں۔ کبھی کہا کہ تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی۔ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، اتنے دکھ جھیل سکتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں وہ بھی مانجتی ہے، کیا وہ بیٹے کی خواہش پر نماز شروع نہیں کرے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو اللہ پھر دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا۔ چونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو لوگوں نے ساری کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح مصلی اٹھایا، جا کر اس فاحشہ عورت کے دروازے پر مصلی بچھا لیا۔ اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ اس خاتون نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے ہیں، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے۔ نیچے اتر کر کہا، بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہے، تجھے میرے ہی گھر کی گلی ملی ہے کیا؟ میرا راستہ روک لیا۔ بابا کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہنے لگی کہ میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا کہ آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی، اور جب اس کے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پر چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بایزید بسطامی جب اس کے کوٹھے پر چڑھ گئے تو کہا، جو میں کرتا جاؤں وہ تو بھی کرتی جا۔ پہلے وضو کیا تو اس نے بھی وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے تو وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر بایزید بسطامی نے قیام کیا تو اس نے بھی قیام کیا۔ پھر رکوع میں گئے تو وہ بھی رکوع میں گئی۔ پھر قومے میں گئے تو وہ بھی قومے میں گئی، اور جب بایزید بسطامی سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدہ میں گئی۔ تو سجدے میں بایزید بسطامی رو پڑے۔ کہا کہ مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دینا، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاحشہ تھی، جب سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔